ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ اس کی قوتیں مضبوط ہو جائیں، اور ناپ اور تول کو پورا رکھو انصاف کے ساتھ۔ ہم مکلف نہیں بناتے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ جب تم بات کرو تو انصاف اختیار کرو، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو، یہ وہ باتیں ہیں جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کے ساتھ وصیت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اصول 3 آیات میں بیان فرمائے ہیں، جن کو اختیار کرنے سے انسان 100% کامیاب ہو سکتا ہے۔ 5 اصول پچھلی آیت میں گزر چکے، اور 6واں اصول اس آیت کے شروع میں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے، اور اس کے حوالے مال تب کرنا ہے جب وہ پوری طرح سمجھدار ہو جائے، اپنے معاملے کو کنٹرول کر لے۔ یہ کل کے درس میں اس کی تفسیر عرض کر دی ہے۔ اب 7واں اصول آگے بیان فرمایا کہ ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف قوموں کا ذکر فرمایا اور ان کی تباہ کاریوں کا بھی تذکرہ فرمایا، ان پر جو عذاب آیا ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ان قوموں میں سے خاص طور پر اہل مدین اور اصحاب ایکا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا ہے، اور ان پر آنے والے عذاب کا بھی تذکرہ ہے۔ ان کے اندر جو بیماری تھی وہ ناپ اور تول میں کمی کی تھی۔ یہ لوگ تاجر تھے، مدین تجارت کا مرکز تھا، شام، مصر اور یمن اور عرب کے لوگ وہاں جا کر تجارت کرتے تھے، اور ان کی چالاکی یہ تھی کہ جب وہ مال لیتے باہر سے اس وقت تو پورا لیتے تھے، لیکن جب دینا ہوتا تو اس میں کمی کر کے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، ان آیات میں ان کی اس بیماری کا تذکرہ اور ان کے عذاب کا تذکرہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب دینا ہو تو کمی کر کے دیتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا، انہوں نے قوم کو سمجھایا، آگے سے قوم نہ مانی، اور ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ جو نبی ہیں ان کا کام تو ہے آخرت کی بات کرنا اور عبادت کی بات کرنا، یہ ہمارے معاملات میں کیوں دخل دیتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے کہا اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، تیری نماز حکم کرتی ہے کہ ہمارے آبا جو کرتے تھے ہم وہ چھوڑ دیں اور ہماری مرضی اپنے معاملات میں جو کریں۔ اس کا مطلب ہے آپ نماز روزہ رکھیں، ہمارے معاملات میں دخل نہ دیں۔ شعیب علیہ السلام نے خوب سمجھایا ان کو، لیکن قوم نہ سمجھی۔ اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور فرشتہ آیا، اس نے لگائی چیخ، سب کے کلیجے پھٹے اور زلزلہ آیا، جس سے نہ ان کے نشانات رہے نہ خود وہ باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ
آپ بازار میں چکر لگاتے تھے ظہر کے بعد اور جا کر تاجروں کی تجارت کو دیکھتے۔ یہ ہمارے اتباع سنت کورس میں مسنون معیشت میں یہ تجارت کے اصول گزر چکے ہیں، جس میں یہ احادیث بیان کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر لوگوں کا مال بھی چیک کرتے تھے۔ ایک جگہ آپ تشریف لے گئے، غلہ بیچ رہا تھا آدمی، اوپر سے خشک اور اندر سے تر تھا، آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو تر دانے نکل آئے، تو آپ نے فرمایا یہ کیا؟ اس نے کہا بارش کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا اندر والا بھی ظاہر کر کے رکھو، اگر کسی آدمی نے خریدنا ہے تو اس کے سامنے عیب واضح ہو۔ اور آپ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ جو آدمی ایمان رکھتا ہو اللہ پر، قیامت کے دن پر، اور وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے اور اس میں عیب موجود ہے تو اس کو واضح کرے، بتائے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے۔ دھوکہ ہرگز نہیں ہے اسلام میں، اور دھوکے کی بالکل گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ اس لیے آپ نے فرمایا زن ورجی، آپ نے ایک کپڑا خریدا، کپڑا خریدنے کے بعد جب پیسے دینے کا وقت آیا تو اس وقت جو پیسے ہوتے تھے دراہم چھوٹے بڑے ان کو تولا جاتا تھا، اور تولنے والا آدمی وہاں تاجروں کے پاس مستقل موجود ہوتا۔ آپ جب دینے لگے تو آپ نے اس کو فرمایا کہ وزن کر اور ذرا جھکا کے رکھنا، یعنی ادائیگی کے وقت زیادہ ادا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ نے معاملات کی صفائی کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا بسا اوقات آدمی ایسا اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے ادا کرنے کی، لیکن پھر بھی کمی رہ جاتی ہے، تو وہ کمی معاف ہے۔ آدمی کی اپنی طرف سے پوری کوشش ہو 100%، اس کا دل کھٹا نہ ہو، خراب نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ اور تول کو پورا پر رکھو انصاف کے ساتھ۔ لیکن اگر اپنی طرف سے پورا تولنے کے بعد بھی کمی رہ جائے اور وہ انسان کے علم میں نہ ہو تو لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم نازل فرمایا ہے وہ انسان کی طاقت میں ہے۔ اگر کسی کا دماغ یہ فیصلہ کرے یا معاشرہ یہ کہے کہ اگر تو پورا دے گا تو تجھے گھاٹا ہوگا اور اس تجارت میں یہ تجارت ختم ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم نہیں اتارا جو انسان کے لیے نقصان ہو، سراسر فائدے کا حکم اتارا ہے۔ اور موطا امام مالک کی ایک روایت ہے جس میں ہے لکل شیء وفاء وتطفیف، ہر چیز کے اندر پورا دینا بھی ہے اور کمی بھی ہے۔ اس وجہ سے مفسرین نے ذکر فرمایا اس آیت کے اس حصے ٹکڑے کے تحت، تفسیر معارف القرآن میں مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ اس کا تعلق صرف ناپ تول سے نہیں ہے، اس کا تعلق تمام معاملات سے ہے۔ جب بھی انسان کسی دوسرے سے معاملہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ضروری ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ صاف کرے۔ وہ اس کا تعلق قول کے ساتھ ہے، فعل کے ساتھ ہے، انسان کے ساتھ جتنے حقوق وابستہ ہیں ان کے ساتھ ہے، تو پورے حقوق دے، اس میں کمی نہ کرے۔ اپنی طرف سے پورے کرتا ہے، اور انسان کیونکہ کمزور ہے، بسا اوقات اس کے علم میں نہیں رہتی یہ بات، یا وہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پوری نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے پوری کوشش ہے، تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں، اللہ اس کی طرف سے خود معاملہ صاف فرما دیتے ہیں۔ انسان کی کوشش پوری ہونی چاہیے دوسرے کے حق ادا کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔